الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے قمری سال کے لحاظ سے قمری مہینوں کے
چھٹا مہینہ ہے، قمری سال کا جو چھٹا مہینہ ہے، آج اس میں ہم اور آپ موجود ہیں۔ اس مہینے کا نام ہے جمادی الاخری۔ اخری کا معنی دوسرا، جمادی کا دوسرا مہینہ ہے جس میں آج ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اس لیے کہ اس سے پہلے جو مہینہ ختم ہوا ہے وہ جمادی الاولی تھا، جمادی کا پہلا مہینہ جو ختم ہو چکا ہے، جس میں اب ہم جا رہے ہیں، یہ دوسرا جمادی ہے۔ جمادی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جو اصل مادہ ہے جیم میم اور دال، جمت، جہاں بھی جس لفظ کے اندر بھی جیم میم دال پایا جائے گا، اس کے معنوں کے اندر جمنا ضرور آئے گا۔ آپ کے ہاں یہ الفاظ بڑا مشہور ہے کہ جی درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ کیا مطلب؟ کہ پانی جمنے سے بھی سردی زیادہ ہو چکی ہے۔ عربوں کے ہاں جب سردی کا مہینہ آیا اور وہ اتنی سردی تھی جیسے آج کل ہمارے ہے یا پہاڑوں پہ ہے کہ ان کے ہاں پانی جم جاتا تھا، تو انہوں نے اس مہینے کا نام رکھ دیا جمادی، وہ مہینہ جس میں اتنی سردی پڑتی ہے کہ پانی جم جاتا ہے، مائع چیز جم جاتی ہے۔ دوسرا مہینہ بھی ایسا ہی تھا، سردی 2 مہینے مسلسل پڑتی تھی، جیسے ہمارے ہاں دسمبر میں، جنوری میں، اب تو آگے ہو رہی ہے، سردی بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اتنی برف باری ہوتی ہے، اتنی سردی پڑتی ہے، پانی جم جاتا ہے۔ تو جس میں بھی جمد کا لفظ پایا جائے گا اس کے معنی ہے جمنے کے، جیسے جمادات اللہ کی ایک مخلوق کا نام ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ جو جمی ہوئی ہوتی، جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہوتے، ہلا نہیں سکتا کوئی ان کو، برف کے بڑے بڑے گلیشیئر جمے ہوئے ہیں، یہ سب جمادات میں شامل۔ تو جس مہینے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں، یہ عربوں کے ہاں جب اس کا نام رکھا گیا جمادی الاخری تو پانی جم جاتا تھا اس مہینے میں، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا جمادی الاخری، کہ وہ سردیوں کا مہینہ، دوسرا مہینہ جس میں پانی جم جاتا ہے۔ اس مہینے کے ہم آخری عشرے میں موجود ہیں۔ اب جب اس مہینے کا آخری عشرہ آتا ہے تو اسلام کی، اسلامی تاریخ کی ایک عالی مرتبت شخصیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ وہ شخصیت ہمارے سامنے، مسلمانوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی عشرے میں ان کی رحلت ہوئی ہے، وصال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، انتقال ہوا ہے۔ اب اسلام کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا عظمت ہے، کیا مرتبہ اور مقام ہے، اس سے بہت سے مسلمان اس اعتبار سے تو واقف ہیں کہ خلیفہ اول ہے وہ،
خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد ہے، جانشین اول رسول اللہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ ان چیزوں سے تو ہر مسلمان ہی تقریباً واقف ہے، لیکن بھئی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کی شخصیت سے متعلق ہیں اور ہمیں اور آپ کو ان کا علم ہی نہیں کہ اسلام کے اوپر ان کا کتنا احسان ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے ساتھیوں سے، قرآن میں بھی ان کی شان موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن بھئی ایک صحابی ہیں بڑے جلیل القدر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علم کے پہاڑ ہیں یہ، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، صحابہ میں فقیہ مفتی جو صحابی ہیں چند ایک تھے جن سے فتویٰ لیا جاتا تھا، جن کے مسئلہ معلوم کیا جاتا تھا جن سے، ان میں سے عبداللہ ابن مسعود بھی ایک صحابی ہے۔ یہ فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہم سب مسلمان ایسے حالات میں گھرے ہوئے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے ہم، اگر یہ خلیفہ نہ بنتے پہلے۔ ایسے حالات تھے۔ کیسے حالات تھے؟ ان کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے باپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرے شوہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میرے باپ کے اوپر، ابو بکر صدیق کے اوپر، مصائب کے، آلام کے، غموم کے اتنے مضبوط اور بڑے بڑے طوفان آئے کہ اگر وہ مصائب آلام بڑے سے بڑے کسی مضبوط پہاڑ کے اوپر نازل ہو جاتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرے باپ کو اللہ نے یہ ہمت دی کہ ان کا مقابلہ کیا۔ کیا مقابلہ، کیا حالات ہوئے، کیا مصائب آئے سرکار کے فوراً وفات کے بعد۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہر مسلمان کا دن تاریک ہو گیا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ہو کیا گیا۔ بلکہ بعض صحابہ نے آپ کی وفات سے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ کو موت آ ہی نہیں سکتی، آپ کی وفات ہو نہیں سکتی۔ دیکھو تھے وہ صحابہ بڑے عاشق تھے، بڑے محب رسول تھے۔ ہم اپنے حالات دیکھ لو، ہمارے کسی محب کی، کسی والدہ کی، والد کا انتقال ہو جائے، پہلے یقین ہی نہیں آتا ہمیں کہ نہیں یہ آ جائیں گی، واپس آ جائیں گی، زندہ ہو جائیں گی۔ تو صحابہ میں بھی ایسے جذبات پیدا ہوئے، تعلق کی وجہ سے، محبت اور عشق کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو کتنے بڑے حوصلے والے، شدت جذبات میں آ کر تلوار ننگی سونت لی، کہہ رہی جس نے کہا نا محمد فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، تو دوسرے صحابہ کا تو کیا کہنا؟ جب ایسے فضا پیدا ہوئی، ایسی ہوا اڑی صحابہ میں کہ آپ کی وفات سے انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فراست عطا کی کہ آپ نے فوراً کنٹرول کیا۔ کیا؟ مسجد نبی میں چلے گئے، لوگوں کو جمع کر لیا، منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، اوپر نہیں چڑھے، ساتھ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، خطبہ پڑھا پہلے، جیسے میں نے ابھی خطبہ پڑھا۔ اہم کام سے پہلے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی اہم معاملہ ہو تو اللہ کی حمد و ثنا پڑھو، اسی کو خطبہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر منبر رسول کے پہلو میں کھڑے ہو کر پہلے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، پھر بڑا تاریخی جملہ جو سب احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، الا اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، جو محمد کی پرستش کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، قد ماتا، وہ فوت ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی پرستش کرتا تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ نے پہلے قرآن میں آیت نازل کر دی تھی۔ یہ نازل ہوئی تھی اس وقت جب جنگ احد کے اندر کچھ مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی تھی، تھوڑی سی شکست ہو گئی تھی، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حکم دیا تھا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا۔ کوئی کہنے لگا کہ نہیں اب یہاں ٹھہرے رہو، کوئی کہنے لگا نہیں اب تو جنگ ختم ہوگی، اب ادھر ادھر ہو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں پھر کفار نے پھر پلٹ کے حملہ کر دیا، جس سے زیادہ نقصان ہو گیا، پہلے فتح ہو گئی تھی۔ پھر اس میں کچھ جب اچانک حملہ ہوا، کچھ ادھر ہو گئے صحابہ، کچھ ادھر ہو گئے، کوئی پیچھے ہٹ گئے، کچھ آگے آ گئے، اس سے کافی نقصان ہوا مسلمانوں۔ اور پھر افواہ پھیل گئی کہ محمد الرسول اللہ کو شہید کر دیا گیا، اس سے مسلمان اور حوصلہ پست ہو گیا ان کا۔ جب حوصلہ پست ہوا تو کئی دل چھوڑ بیٹھے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ آگے آیتوں میں یہی آ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پہلے بھی اللہ کے رسول آتے رہے اس دنیا کے اندر اور جاتے رہے۔ اب اگر اللہ کے رسول کو موت آ جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین چھوڑ دو گے؟ اچھا چھوڑ دو، پھر اپنا نقصان کرو گے، اللہ کا دین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، دین ویسے ہی بلند رہے گا، قیامت تک کے لیے بلند رہے گا، قائم دائم رہے گا۔ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی کہ اگر اللہ کے نبی محمد کا انتقال ہو جائے، وصال ہو جائے یا جہاد کے اندر شہید ہو جائے، تم نے دین کو نہیں چھوڑنا، دین اسی طرح رہے گا، قائم دائم رہو، ثابت قدم رہو، مضبوط رہو۔ اب یہ آیت نازل ہو چکی ہے آپ کے وفات کے بارے میں، آپ کی شہادت کے بارے میں، لیکن ابو بکر صدیق کے سامنے یہ آیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت جذبات میں ان کی نظر نہیں گئی اس طرف، بہت سے صحابہ کی نہیں گئی۔ اب صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی کے منبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر یہ آیت جب پڑھی، ہم سب کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا
اور ہمیں یوں لگا جیسے اللہ تعالیٰ آج اس آیت کو نازل فرما رہے تھے، حالانکہ نازل تو پہلے ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لیکن مستحضر نہیں تھی۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں نا، میرے سامنے وہ مسئلہ ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے وہ، آپ کے سامنے بعض مسئلے ہوں گے، میرے سامنے وہ نہیں ہوں گے، وہ ذہن میں نہیں ہوتا کسی وقت، جب آپ یاد دہانی کرائیں گے میرے ذہن میں بھی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو بھائی، جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو محمد کو تو موت آ چکی ہے، اور جو اللہ کی پرستش عبادت کرتا ہے تو اللہ آج بھی زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی موت آئے گی نہیں۔ اور پھر اپنے اس بیان کے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ گئے، اور خود فرمایا کہ بھائی ابو بکر کی فراست کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے آج یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، سارے صحابہ آپ سے متفق ہو گئے، اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا اختلاف تھا مسلمانوں کے اندر، اور وہی پھر فوراً جب یہ مسئلہ حل ہوا تو اب اس مسئلے پہ اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ اب بعض صحابہ کہنے لگے کہ بھی ہم تو ان کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کریں گے، کیونکہ وہاں بہت بزرگ ہستیاں مدفون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں وہاں دفن کرتے رہے، آپ کو بھی وہیں دفن کیا جائے گا۔ بعض صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں صاحب، آپ کو مسجد نبوی کے اندر دفن کیا جائے گا۔ بعض صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم آپ کی جسد خاکی کو بیت المقدس لے کر جائیں گے، وہاں دفن کریں گے، اس لیے کہ وہاں ہزاروں نبی مدفون ہیں، وہ بہت بابرکت جگہ ہے، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد کو بڑی برکت دے رکھی ہے، وہ بڑی مبارک اور بڑی بابرکت اور مقدس جگہ ہے، وہاں لے کر اب اس میں اختلاف ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سیدنا ابو بکر صدیق کو شرح صدر فرمایا، آپ نے پھر واعظ فرمایا، پھر جمع کر کے بیان کیا کہ دیکھو بھائی، میں نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو وہاں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں جہاں اس نبی کو دفن ہونا پسند ہوتا ہے۔ میرے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں بستر پر تھے، وہیں ان کی روح قبض ہوئی، اس حدیث کی روشنی میں آپ کو وہیں دفن کیا جائے۔ سب تسلیم کیا، آمنا و صدقنا، بالکل آپ سچ فرما رہے ہیں۔ سمجھ بھی آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ ہر نبی سے کو اس کی اپنی پسندیدہ جگہ پر دفن ہونے کی اجازت دیتے ہیں، وہیں فرشتے کو حکم دیتے ہیں وہیں جا کے قبض کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی اہلیہ محترمہ ہے، ان کے گھر میں تشریف فرماتے، انہی کے بستر پر آپ کو موت آئی اور انہی کے حجرے میں پھر دفن کیا گیا۔ تو بھئی یہ اس قسم کے واقعات بے شمار تازہ تازہ پیدا ہوئے۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر جیسے ہی آپ کی وفات کا خبر پہنچی، بہت سے وہ عرب قبیلے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے مرتد ہونے شروع ہو گئے۔ کسی نے جہاد سے انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا،
ان سارے فتنوں سے بڑے بڑے نبوت کے دعویٰ کرنے والے پیدا ہو گئے. پھر مدینے کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافقین موجود تھے. مدینے کے اندر نفاق گھسا ہوا تھا، بہت سارے منافق تھے. ان کو اور موقع مل گیا. منافقین کی سرکوبی، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی، جہاد سے انکار کرنے والوں کی سرکوبی، ختم نبوت سے انکار کرنے والوں، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر. ایک اور سب سے اہم مسئلہ اور سامنے آیا، اس میں بھی صحابہ کا اختلاف ہو گیا. اس کو کیسے آپ نے پھر نمٹایا، کیسے اس کو سمجھایا، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.